اب آ رہی ہے آپ کی اعوذ آواز۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی 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 جناب۔ عارفہ، فیروز، فاطمہ، آغا نہال، ساحل، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ الحمد جی للہ جی اچھے جناب، سے۔ اللہ کا کرم، آپ سنائیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بات ہماری تیسرے درس میں تاریخ کون سی ہے؟ پیغمبر اسلام۔ تیسرے درس میں چل رہی تھی معجزے کے بارے میں۔ بتایا تھا کہ کسی بھی نبی یا رسول کے دعویٰ جو کر رہا ہے رسالت کا یا نبوت کا، اس کو سچا ہے یا جھوٹا یہ پہچاننے کے لیے، اس کے سچا ہونے کے لیے 3-4 باتیں ہیں جن کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ ان میں پہلی چیز کیا تھی جو، اور کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی، ہم ان کے بارے میں بھی یہی چیزیں پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا شروعات اسلام میں انہوں نے آپ کی تائید کے لیے پہلا طریقہ اپنایا اکثر نے۔ کون سا طریقہ؟ کہ آپ کی زندگی ان سب کے سامنے تھی، سب جانتے تھے آپ کو، سب نے دیکھا تھا آپ کتنے امین، کتنے صادق، کتنے سچے، کتنے نیک، سب کچھ تھے، لہٰذا انہوں نے مان لیا کہ انہوں نے اب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایمان لیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دوسرے طریقے پر ایمان لائے، دوسرا طریقے کے ذریعے سے آپ کی تائید کی۔ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ تعلیم۔ آپ نے جو شریعت لائے تھے اس کی تعلیمات کو جاننے کے بعد کہ کیسی تعلیمات ہیں، کیا لے کے آئے ہیں، کیا پیغام لائے ہیں، وہ جاننے کے بعد، جیسے حبش کے بادشاہ وغیرہ کا واقعہ بھی ذکر کیا تھا کہ کیسے اس نے دیکھا نہیں تھا آپ کو، یا بہت سو نے صرف آپ کو دیکھا لیکن آپ کی تعلیم پوچھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کیا دین لے کے آئے ہیں، کیا کہتا ہے آپ کا دین۔ جب دیکھا کہ یہ کہتا ہے، ایسا ایسا کہتا ہے، یہ تو بہت اچھی دماغ عقل کے نزدیک کی باتیں، ایسی باتیں تو کوئی آسمانی دین ہی کر سکتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ گزشتہ انبیاء کی، گزشتہ انبیاء لوگوں کی، گزشتہ ضروری نہیں نبی، لوگوں کی بھی جو پیشن گوئیاں ہیں کہ گزرے ہوئے نبیوں نے آنے والے نبی کی پیشن گوئی کی ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس لیے آپ پر ایمان لائے کہ کیونکہ وہ پہلے سے آپ کے منتظر تھے، انتظار میں تھے، کیونکہ پرانے نبیوں نے، پہلے نبیوں نے جیسے جناب موسیٰ، عیسیٰ نے آپ کے نام کے ساتھ بلکہ اس طریقے سے خصوصیات بیان کر دی تھیں کہ نسل در نسل لوگ اپنے اولاد کو وصیت اور نصیحت کرتے آتے تھے کہ ان قریب ایک نبی آئے گا، اس کی صفات یہ ہوں گی، یہ ہوں گی، یہ ہوں گی۔ جیسا کہ آپ نے یہودیوں کے کچھ واقعات سنے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے کتنے لوگ ایمان لائے، لیکن وہ خود ہی ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ ہٹدان تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے نبی، اس لیے ایمان نہیں لائے وہ، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ ہم نے پڑھ لیا تھی۔ کچھ لوگ اس طریقے سے ایمان لائے۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ معجزات۔ اس درس میں ہم معجزے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ معجزے کے بارے میں بتایا کسے کہتے ہیں معجزہ، ٹھیک ہے۔ کسی کی بھی پرانے جو انبیاء نہیں کے جو معجزے ہیں، جی پرانے انبیاء کے جو معجزے ہیں اس کے ذریعے سے ان کی تائید ہوئی ہے کہ ہاں یہ نبی ہیں، جی۔ لہذا اب یہ بات بتا رہے تھے پچھلے درس، کل جو بتائی تھی کہ معجزہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جب چاہے جب اٹھا کے نکال دیا ان لوگوں کی فرمائش پہ، نہیں، ایک دفعہ دکھا دیا دعویٰ نبوت میں، لوگوں نے سے چیلنج کیا، ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب وہ بار بار کہتے رہیں گے کہ یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، نہیں۔ لہٰذا ایسے موقع پر معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ یہ موضوع دشمنوں اور مشرکین کی درخواست سے ظاہر ہوا، جیسا کہ یہ موضوع دشمنوں اور مشرکین کی درخواست سے ظاہر ہوا۔ لہٰذا وہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہر دفعہ کہتے رہتے یہ کرو وہ کرو، نہیں۔ قرآن کی تلاوت، اب یہ قرآن کے بارے میں چل رہا تھا نا، بہت سے معجزے گناتی ہے، ان میں سے ایک ہے قرآن جو زندہ و جاوید ہے اور ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ سارے معجزے جو رسول کے، ہمارے نبی کے تھے کہ ہمارے سامنے ہیں، اس وقت ہوئے تھے ختم، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمارے سامنے ہے اور زندہ و جاوید ہے۔ قرآن کی تلاوت کے وقت نیچے کی آیات پر توجہ دیجیے۔ اے محمد لوگوں سے کہو، قل، کیا ہے آیت؟ قل، اس میں ایڈریس دیکھ کے آپ آیت یاد بھی کر سکتے ہیں، یاد کر لیجیے گا۔ قل لئن اجتمعت الجن والانس، کیا ہے؟
قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون. ایسے ہے یہ، اے رسول اے محمد کہہ دو اگر سارے جن و انس مل کر، یہاں پہ ترجمہ دیا ہے انہوں نے، آیت نہیں دی، آیت کا ترجمہ دے دیا ہے، یہ جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ ہے، آگے آیت پوری ہے. اگر سارے جن اور انسان مل کر ایسا قرآن پیش کرنا چاہیں تو وہ عاجز ہیں، نہیں کر سکتے. انسان کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو انسان ویسے بھی بہت سی چیزیں کے لیے نہیں کر پاتا ہے، تو جن تو بہت طاقتور ہوتے ہیں. خدا کیا کہہ رہا، جن اور انسان دونوں مل جائیں سارے تب بھی نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، پھر بھی اکثر لوگ کافر ہیں. سب کچھ بیان کر دیا، سب کچھ پیش کر دیا، پھر بھی لوگ کافر ہیں اور کہتے ہیں ہم تم پر ایمان اس وقت لائیں گے جب اس خشک زمین سے چشمہ جاری کر دو. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ایمان جب لائیں گے جب تم اس سوکھی زمین سے چشمہ جاری کر دو. یا یہ کہ خورمے اور انگور کے درختوں کا ایسا باغ ہو جس کے درمیان نہریں جاری ہوں، یا آسمان کے ٹکڑے میرے سروں پر برسا دو. ایسی تمنائیں آرزویں کرتے ہیں نبی آپ سے آ کے لوگ، کافر لوگ. ایمان نہیں لانا ہے انہیں، بس کبھی کہیں گے کہ سوکھی زمین ہے یہاں سے چشمہ جاری کر کے دکھاؤ تب ایمان لائیں گے. خورمے انگور کے درختوں کا ایسا باغ ہو جس میں نہریں جاری ہوں ایسا پیش کرو، یا آسمان کے ٹکڑے آئے اور میرے سروں پر بارش برسوا دو، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے پاس حاضر کرو جب ہم دیکھیں گے تب مانیں گے تمہیں. یہ مذاق کا خیز باتیں. یا تمہارا سونے کا گھر ہو، سونے چاندی کا سونے کا گھر ہو اور تم آسمان کی بلندی پر جاؤ تو ہم تمہارے آسمان پر جانے کی تصدیق اس وقت کریں گے جب تم ہمیں وہاں کے پروگرام پڑھ کر سناؤ کہ وہاں کیا کیا پروگرام ہے. جی تو ان سے کہو میرا پروردگار منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، کیا میں خدا کے رسول کے علاوہ کچھ اور ہوں؟ میں خدا کا رسول ہوں؟ کھلونا سمجھ لیا تم نے؟ نمبر 1 میں نیچے دے رکھا ہے، دیکھو سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے لے کے 93 نمبر تک کی آیت ہے. 88 سے لے کے 93. ٹھیک ہے. مذکورہ آیات میں یہ جو آیتیں ذکر ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے لے کے 93 تک ہے. ٹھیک ہے، جا کے پڑھیے گا اس آیت کو. آگے آئیے. مذکورہ آیات میں جو آیتیں ذکر ہوئی ہیں قرآن کے ایک زندہ جاوید. تو یہ جو آیت دے رکھی ہے، کیا دے رکھا ہے؟ یہ جو آیت دی ہے کہ اے رسول کہہ دو، اے محمد کہہ دو اگر سارے جن و انس مل کر، تو کیا ہے؟ قل. لیکن قرآن دیکھیے یہاں پہ کھولا ہے سورہ، ایڈریس جو یہاں لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کیا لکھا ہے نیچے نمبر 1 میں؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے 93. یہ اعراف نہیں اسرا ہے. سورہ یاد ہے 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا. یہ جو یہاں سے جو شروع ہوتا ہے اس کی 88 آیت ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ کیا دے رکھا ہے؟ قل. آئیے تھوڑا سا پیج بڑا کر کے پھر دکھاتا ہوں آپ کو. دیکھیے کہاں ہے 88 آیت؟ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ رہی 88 نمبر، یہاں سے شروع ہے 87 کے بعد 88. قل اے رسول محمد کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انسان اور جن جمع ہو جائیں، کس بات کے اوپر جمع ہو جائیں؟ علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس جیسا قرآن وہ لے آئیں. لا یاتون بمثلہ، تو ہرگز نہیں لا ہی نہیں سکتے اس جیسا. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ ایک دوسرے کی وہ مدد کریں اس کام میں. پھر وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلْإِنسَانِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. سب انکار کر دیا، پھر بھی لوگ کافر ہیں. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ جب تک آپ زمین سے چشمہ نہیں اگا دیں گے جب تک نہیں مانیں گے آپ کو. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا یہ کہ کھجور اور انگوروں کا ایک جنت یعنی باغ ہو. فتفجر الانہار خلالہا، اور اس کے درمیان سے ایک نہر جاری ہو، ایسا کر کے ایسا دکھاؤ ہمیں. یا او تسقط السماء، ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا ہے، کما زعمت علینا کسفا، یا اور او تاتیا باللہ والملائکۃ قبیلا، یا یہ کہ اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے پیش کرو تب ہم مانیں گے. او یکون لک بیت من زخرف، یا سجا ہوا ایک گھر ہو. وترقى فی السماء، ٹھیک ہے یہ ہے. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ. قل، تو اے رسول ان سے کہہ دو سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا،
ان سے کہہ دو اللہ پاک و پاکیزہ و منزہ ہے اللہ، کیا میں رسول کے علاوہ کچھ اور ہوں؟ یعنی میں رسول ہوں۔ یہاں تک ہم نے یہ دے رکھا ہے۔ تو وہاں پہ سورہ اعراف جو لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے، سورہ اسراء کی 88 سے 93 آیت ہے، یہ جو یہاں پہ ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ کیا ٹرانسلیٹ کیا ہے یہاں پہ؟ اے محمد لوگوں سے کہو اگر سارے جن و انس مل کر ایسا قرآن پیش کرنا چاہیں تو عاجز ہیں وہ، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مدد ہی کیوں نہ کریں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، پھر بھی اکثر لوگ کافر ہیں اور کہتے ہیں ہم تم پر ایمان اس وقت لائیں گے جب اس خشک زمین سے آپ چشمہ جاری کر دو، یا یہ کہ خرمے اور انگور کے درختوں کا ایسا باغ ہو جس کے درمیان نہریں جاری ہوں، یا آسمان کے ٹکڑے میرے سروں پر برسا دو، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے پاس حاضر کر دو، جب ایمان لائیں گے، نہیں تو نہیں۔ یا تمہارا گھر سونے کا ہو اور تم آسمان کی بلندی پر جاؤ تو ہم تمہارے آسمان پر جانے کی تصدیق اس وقت کریں گے کہ تم ہاں آسمان پہ گئے ہو، جب تم ہمیں وہاں کا پروگرام پڑھ کر سناؤ۔ تو آپ اے رسول کہو پروردگار منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، کیا میں خدا کے رسول کے علاوہ کچھ اور ہوں؟ تو یہ ہے سورہ اسراء کی 88 سے لے کے 93 تک کی آیت۔ مذکورہ آیات میں جو آیت ذکر ہوئی ہے اوپر، اس میں قرآن کے ایک زندہ جاوید معجزہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ کیسے تذکرہ ہے زندہ اور جاوید؟ جس کی مثال لانے سے کیوں زندہ و جاوید ہے نا، اس میں چیلنج ہے نا، کہہ دو ان سے کہ جن اور انسان بھی مل کے لانا چاہیں مدد کر کے ایک دوسرے کی تب بھی نہیں لا سکتے۔ جس کی مثال لانے سے جن اور انسان عاجز اور بے بس ہیں۔ اس کے بعد دشمنوں کی جو مرادیں ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ دشمن باوجود ہی کہ ایسا کرنے سے بے بس اور مجبور تھے، ایسا کرنے سے وہ مجبور تھے، لیکن پھر بھی حضرت کے معجزے کو معمولی سمجھ رہے تھے، نہیں لا سکتے تھے پھر بھی معمولی سمجھ رہے تھے کہ یہ کر کے دکھاؤ وہ کر کے دکھاؤ، اور ایمان لانے کے لیے اس کے علاوہ چیزوں کی خواہش رکھتے تھے، اور کہتے تھے ہم اس وقت تمہاری دعوت قبول کریں گے جب خشک زمین سے چشمہ جاری کرو، خرمے اور انگور کے باغات لگاؤ جس میں نہریں جاری ہوں، آسمان کے ٹکڑے میرے سروں پر برساؤ، بارش یعنی خدا اور ملائکوں کا ہمارے پاس حاضر کرو، یا کوئی سونے کا گھر تمہارے اختیار میں ہو، یا آسمان کی بلندی پر جا کر وہاں کا نامہ میرے لیے لے کے آؤ خصوصی کے لیجئے حضرت فلاں یہ آپ کے لیے آیا ہے، نہیں، پروردگار منزہ ہے، میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا انسان ہوں تاکہ اس کا پیغام تم تک پہنچا دو۔ غور کیجئے اور جواب دیجئے، معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ایک ایسا غیر عادی کام ہے جس سے انسانی طاقت سے لانے سے عاجز ہوتا ہے، اور وہ دعوی رسالت و نبوت کے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں چیلنج ہوتا ہے، اور اس کو لانے سے لوگ عاجز، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے سے لوگ عاجز ہیں۔ کیوں پیغمبروں کو صاحب معجزہ ہونا چاہیے؟ پیغمبروں کو صاحب معجزہ کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ وہ بعض موقعوں پر اگر ضرورت پڑے تو اپنے دعوی نبوت میں اس کی دلیل کے طور پر پیش کر سکیں، تاکہ لوگوں کو یہ ظاہر کر سکیں کہ ہم کوئی نارمل طاقت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم لامحدود طاقت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں خدا سے۔ ٹھیک ہے، کیوں پیغمبر کے لیے معجزہ ضروری ہے یہ تو بتایا جی۔ جن معجزوں کے گواہ حضرت علی ہیں بیان کیجئے، کتنے معجزے ہیں؟ ایک تو چاند کو سورج پلٹانے والا، یاد ہے واقعہ آپ نے کنکریے پڑھنا، کنکریوں کا کیا پڑھنا، تسبیح پڑھنا آپ کے ہاتھوں میں، اور پیڑ کا آپ کے آگے آ جانا پھر واپس پیچھے، یہ بہت۔ اس کے بعد قریش نے کیا کہا اور حضرت علی نے کیا کہا؟ جو معجزہ وہاں بیان ہوا، قریش نے کیا کہا جی؟ وہ پوچھے جو درخت والا معجزہ ہے اس میں، اور حضرت علی نے کیا کہا کہ یہ میں نے جو پھر ایمان لے آئے، ایمان مطلب اقرار کیا، وہ وہاں پیچھے ذکر کیا۔ کیا پیغمبر لوگوں کی خواہشات پر معجزہ دکھائیں گے؟ نہیں، اپنے دعوی نبوت میں تو دکھائیں گے، لوگوں کی فرمائش پہ نہیں، یہ کوئی جادو یا کھلونا تھوڑی ہے۔ کس وقت پیغمبر کے لیے معجزہ ضروری ہے؟ جب کوئی آپ کی نبوت کا دعوے کو باقی 3 طریقوں سے نہ مان رہا ہو، تب چوتھے پہ۔ پیغمبروں نے دشمنوں کی درخواست پر کیا جواب دیا کہ میں رسول ہوں، ایک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ لوگ عجیب مضحکہ خیز عجیب فرمائشیں کر رہے تھے کہ میں کوئی جادوگر تھوڑی ہوں، کھلونا تھوڑی ہوں، یا جو کہتے ہیں نا اسے کرتب دکھانے والا تھوڑی ہوں، ایک اللہ کی طرف سے ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں۔
آیات کو جدا کر کے اچھی طرح تفسیر یاد کیجیے. جو 3 آیتیں 88 89 90 91 92 93 6 آیتیں ہیں ان کو یاد کیجیے, اس کی تفسیر یاد کیجیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اب جو ہے وہ کل کو جو بیان ہوگا قرآن کے بارے میں بتا دیا. اب قرآن زندہ و جاوید معجزہ ہے, اس کے بارے میں بتائیں گے کیسے معجزہ ہے. خدا